أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين وللكافرين وللمنافقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد. وعلى وليه ووصيه ووزيره وخليفته وذريته وباب الحكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المهروبة، عالمة غير معلمة، ثانية زهرة زينب كبرى، التي سميت بهذه الألقاب قبل وفاة أخويها، التي سميت بعد العباس مظلومة مجروحة مقيدة محرومة المسرى أم المصائب. أما بعد، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. صاحبان فهم و فکر، محبان نقطہ بات، تشنگان بادہ ولا، عزادارین سید الشہداء. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ ازاں کی آپ حضرات امام بارگاہ الرضا میں میری 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، میں نے کل یہ بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے اپنی بات کو ربط دیتا ہوں کہ ایک ملک اللہ سے سلیمان نے مانگا تھا اور کہا تھا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. تو پھر وہ جو ملک تھا وہ سلیمان کے جانے کے ساتھ ہی ملک بھی ختم ہو گیا. سلیمان کے جاتے ہی وہ ملک بھی ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت سلیمان نے کہا تھا جیسا ملک مجھے دے رہا ہے ویسا کسی کے پاس نہ ہو. اور ادھر اللہ نے آل ابراہیم کے لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جن کو ہم اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں
اور آل ابراہیم کو کتاب دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، اور آل ابراہیم کو اللہ نے ملک عظیم دیا. یعنی ایک ملک سلیمان کا اور ایک ملک ہے، توجہ کے ساتھ بچے صبح ادھر ادھر باتیں نہ کرو. ایک ملک سلیمان کا اور ایک ملک ملک عظیم آل ابراہیم کا. اب ان دونوں ملکوں میں فرق کیا ہے؟ سلیمان کے ملک کی حدود کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ملک کی حدود یہ ہے کہ ہواؤں پر ان کا کنٹرول، پرندوں پر ان کا کنٹرول، اجنہ پہ ان کا کنٹرول، جب چاہے تخت کو اڑا کے لے جائیں، جنات ان کے پاس. ایسا ہی یہ ایک ملک جو ہے وہ سلیمان کے پاس ہے. جب ہم سلیمان کے ملک کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے تو جن کو ملک عظیم عطا کیا وہ ملک کیسے سمجھ آئے گا؟ ایسا نہیں. وہ ملک جو ختم ہو گیا سلیمان کے جانے کے ساتھ، لیکن جو ملک قیامت تک جائے گا، جس کو اللہ نے ملک عظیم کہا، اس ملک کی پاور کیا ہے، اس ملک کے اختیارات کیا ہیں؟ اسی ملک عظیم کو ہی تو ولایت کہتے ہیں. اسی ملک عظیم کو عزیزان گرامی ولایت کہتے ہیں. اور ولایت کے معنی کیا ہے؟ سربراہی، سرپرستی، اختیار. کہ جو پروردگار عالم نے آل ابراہیم کو عطا کیا، اور آل ابراہیم میں بھی وہ کہ جو ظالم نہ ٹھہرے. اللہ نے ظالموں کو امام بھی پسند نہیں کیا. اب ان ملک عظیم میں عزیزان گرامی میں آپ کو بتا رہا ہوں ابراہیم کو پروردگار نے چنا، اور چنا بھی کیسے کیسے سخت امتحانات میں سے، بڑے بڑے سخت امتحانات. ایک تو اسماعیل علیہ السلام کا امتحان آپ سنتے ہیں، ایک امتحان اللہ نے ابراہیم سے اور بھی لیا ہے. اب میں آپ کی خاموشی توڑوں گا. ویسے میں داد دینے کا، میں نے آپ ممبر سے کہا ہوں کہ کبھی میں نے فرمائشی داد دی ہی نہیں میرا طور طریقہ ہے، کیونکہ جو خطیب خود داد لے وہ خطیب نہیں. لیکن ہاں ایک جملہ یہ ضرور کہوں گا، اب آپ اس کو کیسا بھی ہیں، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے. داد دینے کے لیے جو بھی اٹھا دیتا ہے ہاتھ، اصل میں مولا سے خیرات لیا کرتا ہے. آواز سماعت پر بھی بار نہیں ہوتی، آواز سماعت پر بھی بار نہیں ہوتی، گفتار کبھی اس کی بیکار نہیں ہوتی. کرتا ہے محبت جو اللہ کے چہرے سے، اس شخص کے چہرے میں پھٹکار نہیں ہوتی. تو ایک ملک سلیمان کا اور ایک ملک آل ابراہیم کا، اور آل ابراہیم میں بھی ملک جو ہے وہ ظالموں کے پاس نہیں، اور ابراہیم کی ذریت میں بھی ملک ابراہیم کی وجہ سے چلا. ابراہیم کا ایک امتحان اللہ نے اسماعیل کے ذریعے لیا، اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا. جب نمرود نے آگ جلائی اور کہا کہ ابراہیم کو پھینکو، ہمیں تقابل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مسلمہ عقائد، کسی کی دل آزاری بھی اس سے نہیں ہوتی، اور یہ فقط فضائل ہے، یہ پڑھنے کی اجازت بھی ہے، اور آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ساتھ بھی ہے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزان کرام، اللہ کے خلیل کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فوراً ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ پہ پھینک رہا تھا. فوراً اللہ کے فرشتے نے کہا کہ تیرے ایک قطرے سے ابراہیم کے اوپر جو آگ ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے، تو تیرا یہاں قطرہ پھینکنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم میرے قطرے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں بھی ذکر میں جو آتا ہے اس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. جو جتنا حصہ ڈالے اس ذکر میں، چاہے
دنیا شعراء ہیں. یہ بغیر اور عربی میں ایک مثل ہے کہ اللہ تعریف کریں گے الشعراء تلامیذ الرحمن. شعراء جو ہے رحمان کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں. تو ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا فوراً جبریل آئے اور کہا یا نبی اللہ مدد درکار ہے؟ تو کہا ہاں ہے لیکن تم سے نہیں. مدد درکار ہے مگر تم سے نہیں. تو حضرت ابراہیم کہتے تھے جبرائیل ہاں مدد درکار ہے یہ تم سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کو پتا تھا کہ جو محمد کی امت آنے والی ہے کہ محمد کی سنت کو تو چھوڑ دے گی لیکن میری سنت کو پکڑ کے رہے گی. اگر ابراہیم کہتے تھے جبریل تیری مدد چاہیے تو آج امت کہتی یا جبریل یا جبریل. تو حضرت ابراہیم نے یا جبریل نہیں کہا مدد درکار ہے مگر تم سے نہیں. اب جیسے ہی ابراہیم آگ میں آئے اب ابراہیم اور فخر ابراہیم آگ گزار بنی بے شک لیکن ابراہیم آگ میں آئے نا. ابراہیم آگ میں آئے اور میرے پیغمبر کی حدیث ہے فخر ابراہیم کے لیے جب مشرق میں بھی آگ نظر آئے جب مغرب میں بھی آگ نظر آئے اور تم اپنے گھروں سے اس آگ کو دیکھو تو فخر ابراہیم میں بھی آ جائے گا. وہ ابراہیم یہ فخر ابراہیم جیسے ابراہیم آگ میں آئے تھے فخر ابراہیم بھی اس دنیا کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے گا. اب جیسے ہی ابراہیم آگ میں آئے آگ گلزار بنی. ایک تخت رکھا ہوا تھا سامنے ایک جوان مسکرا رہا تھا. تخت رکھا ہوا تھا سامنے ایک جوان مسکرا رہا تھا. کون؟ علی. کون؟ علی. سلوات پڑھے نا بلند آواز. ابراہیم نے آگ جیسا خطرہ بھی برداشت کر لیا لیکن نمرود کو تسلیم نہیں کیا. اور یہی سیرت آل ابراہیم کی رہی. آل ابراہیم کی رہی. کیا رہی آل ابراہیم کی سیرت؟ کہ چاہے جتنی آگ لگا دو چاہے مدینہ چھڑوا دو لیکن دین پر سودا نہیں ہوگا. آل ابراہیم اب تک آپ دیکھیں کہ آل ابراہیم کے حقیقی والدان کون ہیں. ہم بیعت نہیں کریں گے ٹرمپ کی, ہم نہیں جھکیں گے یہود کے آگے. وہ ابراہیم کی سیرت ہے اور یہاں آل ابراہیم تک وہ سلسلہ متصل ہے. وہ ابراہیم تھے یہ آل ابراہیم ہے. اور آپ کے پاس تو وہ فخر ہے وہ معیار ہے کہ آپ کو پروردگار عالم نے ولایت والا بنایا. ایسا نہیں یعنی سربراہی عطا کی. سربراہی بھی کس کی؟ آل ابراہیم آل علی. اگر اجازت ہو تو چند جملے عرض کروں کیونکہ آخری تقاریر کا سلسلہ ہے اور اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ فضائل ذرا کم پڑھوں لیکن کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ فضائل کی شاید میری آخری تقریر ہو جائے تو پھر کل سے انشاءاللہ میں مسائل کی طرف آؤں گا. عزیزان گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم فرق بتاتا رہا. انبیاء کے ملک میں اور آل محمد کے ملک میں. اور یہ ایسے بھی نہیں ملا. میں نے حدیث قدسی پڑھی عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثل. میرے بندے میری اطاعت کا حق ادا کر تجھے اپنی مثل بنا دوں. اور ایک ابراہیم کی نسل میں نبی گزرے ہیں نام یوسف. نام یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا تقابل ہمارے امام سے کیسا ہے وہ بھی بتا میرے ساتھ میں امام کے ساتھ. یعنی بتانا یہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارا امام بنایا ہے ان میں اور ان میں فرق کیا ہے.
وہ بھی آل ابراہیم ہے یوسف، یہ بھی آل ابراہیم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا جا رہا تھا تو کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ زلیخا کے بے بنیاد الزام پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی پروردگارا اگر اس کے شر سے نجات کا ذریعہ یہ زندان ہے تو مجھے زندان قبول ہے، مجھے اگر اس کے شر سے بچنے کا ذریعہ زندان نظر آ رہا ہے تو یہ زندان بہتر ہے میرے لیے۔ یعنی یوسف جیسا نبی بھی زلیخا کے شر سے بچنے کے لیے زندان کو قبول کر رہا ہے، زندان کو قبول کر رہا ہے۔ اور ایک ہے میرا ساتواں امام زندان میں، جیسے ہی ہارون رشید نے ایک عورت کو بھیجا کہ زندان میں بہتان لگا دیا، ادھر سے وہ یوسف تھے جو زندان باندھ رہے تھے اس کے شر سے بچنے کے لیے، ادھر آپ کے امام ہیں یہ بھی آل ابراہیم وہ بھی آل ابراہیم۔ جیسے ہی اس عورت نے زندان میں دیکھا امام سجدے میں تھے، اچانک اس کی آنکھوں سے ایک پردہ ہٹا اور دیکھتی ہے ارے میری حیثیت کیا، اس امام کے لیے تو حوریں بھی آ رہی ہیں، حوریں بھی آ رہی ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل رہے ہیں، لیکن یہ امام ایسا ہے، شیعوں کا امام ایسا ہے جو کہہ رہا ہے سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ المخلوق، نہ حوروں سے قصد ہے نہ جنت کی لالچ ہے، اسے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہے۔ یوسف نے زلیخا سے بچنے کے لیے زندان مانگا تھا، ادھر فحاشہ عورت خود زندان تک آ گئی تھی، خود زندان تک آ گئی تھی۔ یوسف زندان تک چلے گئے تھے لیکن پہلے زلیخا کو سدھار نہیں سکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ عورت آئی تھی امام کی عبادت کو دیکھ کے مومنہ بن گئی۔ امام کی عبادت کو دیکھ کے وہ مومنہ بن گئی۔ تو آج وہ چیز ہم میں ہے، وہ حیا ہے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو آج وہ دعویٰ پورا ہوتا ہے۔ آئیے آج یاد کرتے ہیں شہزادہ قاسم علیہ السلام کو، کچھ تذکرہ امام حسن علیہ السلام کا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام وہ میرا مولا جس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، وادی علی 10 برس تک جسے حسین اپنا امام کہے اسے حسن کہتے ہیں، جسے حسین اپنا امام کہے اسے حسن کہتے ہیں۔ اور مولانا جان علی شاہ قاسمی صاحب کا ایک جملہ سنو حسن کے، مولانا جان علی شاہ قاسمی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں حسن جو ہے حسین سے زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں، کیونکہ حسین کے جتنے بھی دشمن تھے وہ سامنے تھے، لیکن امام حسن کے اپنے لشکر میں بھی پتہ نہ چلتا تھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن اتنے مظلوم ہیں، امام حسین کو جتنی ازواج ملی سب پارسا۔ انسان جب دکھ دیکھتا ہے، درد دیکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتائے، لیکن جس کی بیوی اس کی قاتل ہو وہ دل کا درد کسی کے بتائے۔ میں جوڑنا چاہتا ہوں شہزادے قاسم کی طرف، لیکن چند جملے مجھے امام حسن کی بارگاہ میں کہنے دو۔ حسن ابن علی کئی متعدد مرتبہ زہر دیا گیا، متعدد مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، لیکن قبر رسول پہ آتے گلے لگاتے شفا مل جاتی، لیکن آخری جو زہر ہلاتی بنا جو جودہ بنت اشس نے دیا، اٹھتا بیٹھتا میرا امام حسن نانا کی قبر پہ آیا، کہتا ہے نانا اگر کل قبر کی جگہ مانگوں تو ملے گی؟
کل اگر قبر کی جگہ مانگوں تو ملے گی کا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، اللہ کرے تو جو بتانے تھے۔ ادھر سے امام ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں سے جناب فروا کے حجرے میں آئے، دیکھا کہ دروازہ پہلے سے کھلا تھا، فروا کے بال پریشان تھے۔ امام حسن نے کہا میں نے کہا تھا سو جانا، تو سوئی نہیں، کہا میں قاسم کو لے کے سو رہی تھی، اچانک فاطمہ آ گئی، کہا بیٹے ایسے ہی پیارے ہوتے جیسے تجھے پیارا ہے، تو نے سلایا ہوا ہے، وہ میرا غریب حسن ہے، وہ میرا غریب حسن ہے جو آ رہا ہے۔ حسن والا نے کہا بیٹے جو ہے وہ سینے کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، میرا بیٹا میرے سینے پہ رکھ، یتقلب علی الفراش، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ جیسے ہی قاسم کو حسن کے سینے پہ رکھا، چونک کے اٹھے، اماں بڑی گرم جگہ پہ لٹا دیا۔ کہا گرم جگہ نہیں، بابا کا سینہ، بابا لاسے کا مہمان، بابا لحظے کا مہمان۔ کہا اماں میں چچا کو بلاؤں، میں پھوپھی زینب کو بلاؤں؟ حسن نے کہا نماز تہجد کا وقت ہونے دو، پھر میری بہن کے حجرے میں چلے جانا۔ جیسے ہی زینب کو اطلاع ملی، علی کے بیٹے نے منہ سے جگر کے ٹکڑے اگلنے شروع کیے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے فقط جگر کے ٹکڑے ہوئے، آپ کا لال کربلا نے ارے پارا پارا ہو گیا۔ آپ کا لال کربلا میں پارا پارا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین آئے، حسین آئے اور بھائی کو اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، کہا بھائی میری زندگی میں نہ رو، کہا بابا بھی تم ہو، میرے بھائی بھی تم ہو، کون سا ایسا بیٹا جو باپ کو اس حالت میں دیکھے اور نہ روئے؟ تو حسن نے کہا کون سا ایسا باپ ہے جو جوان بیٹے کو روتا ہوا دیکھے اور برداشت کر جائے؟ حسین قاسم تیرے حوالے۔ قاسم کو قریب بلایا، قاسم کو قریب بلایا اور ایک خط لکھا، قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا قاسم جب بہت بڑی مصیبت کی گھڑی ہو تو اس تعویذ کو کھولنا۔ میں نہایت آرام سے پڑھا کیونکہ میرا اپنا کلیجہ پھٹتا ہے، کل میں نے جو جوانوں کی حالت دیکھی اس لیے میں روک روک کے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسن نے قاسم کو تعویذ باندھا۔ یہ وقت گزرتا 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 عاشور تک آ پہنچا۔ ادھر سے شب عاشور، فروا نے کہا قاسم تیری ماں غیر سیدزادی ہے، زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ادھر سے قاسم آئے گا چچا شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے، اب حسین کیا جواب دے؟ بس ایک سوال کیا کہ تیری نظر میں موت کیسی ہے؟ کہا اشد من العسل، ارے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ صبح ہوئی، حسین اجازت نہ دیتے تھے، کہا کیسے اجازت دوں میرے بھائی کی یتیم نشانی، ارے تجھے کیسے مقتل کی جانب بھیجوں؟ بار بار کبھی خیمے میں آ رہے ہیں، کبھی چچا کے پاس آ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ اب فروا نے کہا قاسم ابھی تک زندہ ہو، کہا اماں کیا کروں؟ چچا اجازت جو نہیں دے رہے، کہا باپ کی وہ وصیت یاد کرو جو اس نے تعویذ باندھا تھا۔ جیسے ہی تعویذ کو کھولا قاسم خوش ہو گئے، حسین کے پاس آئے، کہا کہ بابا نے یہ خط لکھا ہے۔ جیسے ہی خط کو دیکھا کہا اس خط میں بھی قربان، ارے قاسم پہ بھی قربان، قاسم حسن نے تیری سفارش لکھی ہے، ارے بیٹا میدان کی طرف جاؤ۔ اب کیسے بٹھایا 13 برس کا بچہ حسین
صحابوں کو کاٹا، قاسم کو بٹھایا، سوار کیا، رخصت لی، جیسے ہی میدان میں آئے، اس حسن سے حسن کا جوان حسین لڑا، گر گر کے صورت اسد خشمگی لڑا، 13 برس کی عمر میں وہ محجبی لڑا، صحرا الٹ کے یوں کوئی دولہا نہیں لڑا، ہم نے دکھا دیے اسد کردگار کے مقتل میں سوئے عرض کے شامی کو مار کے۔ جیسے ہی عرض کے شامی کو مارا، عرض کے شامی کو مار کے کہتے چچا آپ نے میری جنگ دیکھی، اکبر کی طرح جملہ کہا، اگر چند گھونٹ پانی کے ہوتے میں ان کو بتاتا فرزند زہرا کو ستانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ کہا قاسم جا، قاسم جا۔ پسر اسحاق نے کہا، پسر اسحاق نے کہا کہ یہ حسن کا یتیم ہے، علی کا پوتا ہے، چاروں طرف سے حملہ شروع کرو، جو پہلے پتھر لے کے آئے ہیں تھیلیوں میں، حسن کی یتیم پہ پتھروں سے وار کرو۔ پتھر آنا شروع ہوئے، کسی شکی کا نیزہ قاسم کے پہلو میں لگا، پھر ایک گرزہ باز کی طرح قاسم کے سر پہ لگا۔ قاسم وہ لاڈلا بیٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اب بڑی غربت سے کہا چچا میں گر گیا، چچا میں گر گیا۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، کہا ان کے پہنچنے سے پہلے گھوڑے دوڑا دو، گھوڑے دوڑا دو۔ اب میں پڑھ نہیں سکتا گھوڑے کیسے دوڑے، لیکن ایک مرتبہ حسین آئے، کہا قاسم مجھے آواز دو میرا بیٹا، مجھے تیرا لاشا نظر نہیں آتا۔ ارے لاش ہوتی تو نظر آتی، لاش کے تو ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، بیٹا لبیک کہو، کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی چچا میں ادھر۔ حسین نے قاسم کو ایسے جمع کیا جیسے مالی پھول جمتا ہے، حسن کے یتیم کو جمع کیا، کہا میرا چچا شرمندہ ہے۔ حسین نے دیکھا کوئی ایسا ہے جو میری مدد کر رہا ہے، کہا کون ہو، کہا بھائی تو اکیلا نہیں، حسن آ گیا، حسن آ گیا۔ اب جیسے ہی گٹھڑی اٹھانے کا زینب، بھتیجا آ گیا، بھتیجا آ گیا۔ لیکن ایک کیفیت پڑھوں جو میں پڑھ نہیں پایا، لیکن آپ کا گریا دیکھ کے دل چاہتا ہے پڑھو۔ جب حسن کا یتیم گرا تھا، جب حسن کا یتیم گرا تھا، ہر شہید گرنے کے بعد حسین کو بلا رہا تھا، اور قاسم کو پہلے سے حسین کو بلا رہے تھے۔ وجہ بتاؤں، قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے، قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے۔ میرے عزیزوں، لاش خیمے میں آ گئی، ام فروہ حسن کی بیوہ مدینے کا رخ کیا، کہا حسن میں شرمندہ نہیں ہوں، میں شرمندہ نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ کہا حسین یہ تار تار کرتا مجھے دے دے، کہا بھابی اس کرتے کا کیا کرو گی؟ جیسے ہی یہ کرتا لے لیا، اب جب لوٹا ہوا قافلہ
مدینے پہنچا، فرمانے کا اونٹ جنت البقیع میں لے چلا۔ جیسے ہی اونٹ جنت البقیع آیا، قاسم کا تار تار پردہ قبر حسن میں لگا۔ کہا جملہ سنو، کہا دستور زمانہ ہے، جب بھی کوئی پردیس سے لوٹتا ہے اپنوں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ میں قاسم کا کرتا تحفے میں لایا، قاسم کا کرتا تحفے میں لائی ہوں۔ میرے عزیز روتے جا، میرے پڑھنا ہے، میں تحفے میں لائی ہوں۔ ایک ماں تو تم نے یہ سن لی، کل میں نے دوبارہ عباس پڑھنا ہے، آج دو جملے اور محمد کے بھی سن لو۔ ایک مرتبہ جیسے فروا بے چین تھی، ایسے ہی زینب بے چین تھی، اور محمد اب تک زندہ ہو۔ اگر تم سے پہلے علی اکبر کو کچھ ہوا، کہ مامو اجازت نہیں دے رہے، مامو اجازت نہیں دے رہے، جملے مجھ پہ اعتراض نہ کرنا، کتابوں میں ہے، اگر طالب خانی کبھی نہ پڑھتے۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا، حسین آئے، کہا بچوں ذرا 7 مرتبہ حسین کا طواف تو کرو۔ جیسے ہی بچوں نے طواف کیا، کہا حسین تیرا صدقہ ہو گئے، صدقہ گھر میں رکھا نہیں جاتا، بچوں کو اجازت دے، بچوں کو اجازت دے۔ اور محمد چلے، شہید ہوئے۔ جیسے ہی شہید ہوئے، حسین چاہتے تھے کہ لاش پہ جاؤں، زینب نے کہا نہ جا حسین، یہ لمحے بھی بہن کے پاس بیٹھ۔ کہا کہ میں جو جا رہا ہوں وہ بھانجوں کے لیے نہیں، خدا کے سپاہیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزو سننا، زینب نے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، بچوں کا پرسہ نہیں لیا، بچوں کا پرسہ نہیں لیا۔ شام پہنچی، بچوں کا پرسہ نہیں لیا۔ کربلا پہ